الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم الشان جو نعمتیں ہم پر ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ دینی کاموں کے لیے اور دینی امور کے لیے، دینی اجتماعات کے لیے اپنا وقت اگر لگ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اس لیے اللہ نے کسی کو دنیا میں گھروں کی مصروفیت میں لگا دیا، تعمیرات میں لگا دیا، صبح شام ان کے فون جو آتے ہیں یہی کہ ریت کی بالو کی ہڑتال ختم ہوئی نہیں ہوئی، ریٹ کیا ہے، کم ہوا نہیں ہوا، سیمنٹ کا کیا حال ہے اور لوہے کا کیا حال ہے. کسی کو کھیتی باڑی میں لگا دیا اور کسی کو بیوی بچوں کے خدمت میں لگا دیا. ایک انسان صبح میں 10 بجے ناشتہ کرتا ہے، غسل کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے کارخانے کو، اپنے دکان کو جاتا ہے اور پورے تن من دھن پوری توجہ کے ساتھ، جیسے حدیث پاک میں نماز کو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آنکھیں بھی نماز میں ہیں، دل بھی نماز میں ہے، دماغ بھی نماز میں ہے، کان بھی نماز میں ہے، سارے اعضاء نماز میں ہیں. ایسے پورے اعضاء بلکہ گھر کی ساری طاقتیں بھی جھونک دیتا ہے کاروبار میں. اور 9 بجتے ہیں، اس گاہک سے نمٹ لوں، اس گاہک سے نمٹ لوں، اس گاہک سے نمٹ لوں، کرتے کرتے دکان بند کرتے، کارخانے سے فارغ ہوتے 10:30 11.
اور بہت تیز رفتاری سے نو انٹری میں گھس کر شارٹ کٹ راستوں سے محلوں سے ہوتے ہوئے آیا اور کھانا موجود تھا. دن بھر کی تھکان کی وجہ سے، قیل اللہ اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے طبیعت بوجھل تھی. پتا نہیں کہ کھچڑی پکی ہے، گیدا پکا ہے، بریانی پکی ہے، چاول ڈپو کا 10 روپے کا لگا ہے یا 110 روپے کا لگا ہے. اب گھٹاگھٹ اس کو کھا لیا اور ٹی وی کے پاس کچھ وقت پاس ہوا. تھکان تو تھی ہی، رنڈیوں کو دیکھتے ہوئے، بازاری عورتوں کو دیکھتے ہوئے سو گیا. اور پھر صبح ہوئی، ہونے تک بچے اسکول جا چکے تھے اور پھر وہی رفتار زندگی، وہی دکان، وہی مکان. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے بندوں پر. اے میرے بندے، اگر تو اپنے وقت کو میرے لیے فارغ نہیں کرتا تو میں دنیا کی مشکلات کے اندر تجھے پھنسا کر رکھ دوں گا. نہ مرد بیوی کو روٹی دے سکتا ہے، نہ ماں باپ اولاد کو رزق دے سکتے ہیں. رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. میں اپنی روٹی کا مالک نہیں. ایک روٹی کا لقمہ کھانے کے بعد مجھے دوسرے روٹی کے لقمے کا یقین نہیں کہ حلق سے نیچے اترے گا پہلے یا ملک الموت پہلے آئیں گے. جسے اپنی روٹی کا یقین نہ ہو وہ بیوی کو پالے گا، اور جسے اپنی روزی کا یقین نہ ہو وہ اولاد کو پالے گا. شیطان نے دل کے اندر خیالات ڈال دیے، پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہارٹ کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، بی پی کا پیشنٹ ہے، تیری جرو کا کیا ہوگا؟ بچی کے نام پر زمین، بچے کے نام پر زمین، بیوی کے نام پر پراپرٹی، آمدنی. فرعون بول کر برا ہو گیا، انا ربکم الاعلی. اور یہ بغیر بولے اس سے زیادہ فرعونیت کر رہا ہے. میں جورو کو پالنے والا، میں اولاد کو پالنے والا، میں زندہ رہا تو بھی پالتوں. فرعون تو وہ نہیں بولیا تھا، وہ تو کم سے کم موت کے وقت ایمان لے کر آ گیا. اگرچہ کہ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ تو دیا تھا، لیکن آج کا فرعون خبر میں جا کر بھی میری جورو اچھی رہنا، قبر میں جا کر بھی میری اولاد پلنا. وہ کھیت کا بھاڑا، وہ اپارٹمنٹ کا بھاڑا، وہ کارخانے کا بھاڑا، بچوں کو یہ بیٹی کا مکان، یہ بیٹے کا مکان، اور خود کی سانس کا اسے پتا نہیں کہ اندر کی سانس باہر آنے تک رہے گا یا باہر کی سانس اندر جانے تک رہے گا. کتنوں کے عید کے کپڑے گھروں میں آتے ہیں لیکن عید سے پہلے ان کو کفن پہنا دیا جاتا ہے. کتنوں کے دلہا اور دلہن کے کپڑے گھروں کے اندر آتے ہیں اور ان کو دلہا بننے سے پہلے، دلہن بننے سے پہلے ان کو کفن پہنا دیا جاتا ہے. اللہ کا عذاب ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالی اچھا چاہتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، کہا کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت اور دین کی سمجھ اس کو برآمد فرماتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ خاص مقام دے دیتے ہیں، کرائے کے مقام سے نکال دیتے ہیں، کچھ آمدنی انکم منتھلی فکس کر دیتے ہیں، کھیت اس کا ہو جاتا ہے، باغ اس کا ہو جاتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ قبر میں کرے گا. اب تو جھوٹوں کی بھی دنیا چل رہی ہے، کذابوں کی بھی دنیا چل رہی ہے، حرامیوں کی بھی دنیا چل رہی ہے، کافروں کی بھی دنیا چل رہی ہے، مشرکوں کی بھی دنیا چل رہی ہے، اللہ کے ماننے والوں کی بھی چل رہی ہے، اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کی بھی دنیا. یہاں نہیں پتا چلے گا. قبر میں، آخرت میں، پل صراط میں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اس کو دنیا میں کون سا تھرما میٹر ہے
کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ یا شر کا؟ تو حدیث پاک اس کا جواب دیتی ہے من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا لکھپتی ہو جاتا ہے، کروڑ پتی ہو جاتا ہے، زمیندار ہو جاتا ہے، جائیداد والا ہو جاتا ہے، اپارٹمنٹ کے اندر 50-60 ہزار کرائے کا مکان والا ہو جاتا ہے اور نوکری کے اندر پرموشن ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی، نہیں، یفقہہ فی الدین، دین کے لیے اس کو چن لیتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کاروبار کو بند کرنا نقصان کا سودا نہیں ہے۔ مولوی منبر رسول پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جیسے جیسے مسجد کا دستور ہے، بھائیو بزرگوں دوستوں، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ مولوی کو تو تنخواہ ملتی ہے، خطیب کو کور دیا جاتا ہے، لیکن جو حضرات جمعہ کے دن علماء کرام کی آمد پر، اولیاء کرام کی آمد پر اور دین کے لیے اپنے دکانوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنے فیملی سسٹم کو آگے پیچھے کرتے ہیں، پیٹرول لگتا ہے گاڑی میں، کارخانہ بند ہوتا ہے، یہ لاکھ کا نقصان کا سودا نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانا ہے۔ جب دنیا میں چن لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں چن لیا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، کہاں فلاں بزرگ آئے ہیں حضرت تھانوی کے خلیفہ، فلاں بزرگ آئے ہیں حضرت ابرال حق رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، فلاں جگہ جمعہ بیان ہوتا ہے، فلاں جگہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہے، فلاں جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، فلاں جگہ مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، اس پر وقت نہیں لگانے کی کوشش کرو گے، اللہ نہار پہ پیشاب کی بوتل ہاتھ میں دے گا، اس کے چکر کاٹو۔ یہ لیاب میں رزلٹ صحیح نہیں آیا، اور ایک لیاب میں لے جاؤ، پیشاب میں نہیں آیا، پاخانہ اٹھا کر لے جاؤ، پیشاب پاخانہ ڈھونے کا کام کروائے گا اللہ۔ اگر اپنے دنیا کے وقت سے آخرت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، اے میرے بندے میرے لیے تو فارغ کر دے، میں تیرے دنیا کو، میں تیرے دل کو مستغنی کر دوں گا، غنی کر دوں گا، اور اگر تو میرے لیے وقت کو فارغ نہیں کرتا تو غموں کا پہاڑ اور غموں کی بیماری دل پر لگا دوں گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اور صاحب وہاں فرسٹ فلور میں پانی لیک ہو رہا ہے، کرایہ دار شکایت کر رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ ہے، ٹیکس کا مسئلہ ہے، قطاروں میں کھڑے گا، پانی کی بل بننے کے لیے، لائٹ کی بل بننے کے لیے، ٹیلی فون بل بننے کے لیے، کھاتا بننے کے لیے اور گندایا بننے کے لیے، پڑوس سے جھگڑا ہو گیا، تھانے دار کو جا کر رشوت دینے کے لیے اسٹیشن میں جا کر بیٹھا، پتا چلا کہ نہیں صاحب راؤنڈ کو گئے ہوئے ہیں، ارے 2:30 بجے آنے والے کیوں نہیں آئے؟ نہیں کمشنر آفس میں میٹنگ کو چلے گئے ہیں، ارے کمشنر آفس سے کیوں نہیں آئے؟ نہیں ان کی بیوی بیمار ہوئی وہاں چلے۔ 12 بجے تک اپنے استنجا اور پائخانے کو روک کر کافروں چماروں کے تھانے کے اندر اللہ رکھے گا اور اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے اللہ کہ آؤ میں فرشتوں کو جنت کے کھڑا کر تمہارا استقبال کرواؤں گا، تیری ساز بھی تیرا استقبال نہیں کرتی ہوگی، تیرا جوئی اور تیرا داماد بھی تجھے ویلکم نہیں کرتا ہوگا، کتنے دن تیری خوشامدی کرتا ہے؟ جب تک بیوی دلہن کی روپ میں رہے، اس کے بعد سسرا بڈھا نظر آتا ہے، ساس بڈھی نظر آتی ہے، یہی جملے داماد استعمال کرتا ہے۔ اللہ مرتے دم تک جمعہ کے دن مسجد کے گیٹ میں فرشتوں کو کھڑا کر دفتر دیتے ہیں، خان صاحب کا نام لکھو، بیگ صاحب کا نام رکھو، سید صاحب کا نام لکھو، ان کو اونٹ کا ثواب دو، ان کو گائے کا ثواب دو، ان کو بکرے کا ثواب دو، ان کو مرغی کا ثواب دو، ان کو انڈے کا ثواب دو، اور اللہ کے پاس تذکرہ عرش الہی پر، اے اللہ اتنے دور سے نیکی کے نام پر، جنت اور دوزخ کے نام پر یہ جڑے ہوئے تھے، یہ جڑنا نہیں ہوگا، تھانوں کے چکر لگانے پڑیں گے، لائروں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ یہاں تلک نگر کے اندر ایک چائلڈ اسپیشلٹیز مستورات کے بیان سے واپس آتا ہوں میں، اتنی ساری مستورات اپنے بچوں کو لیے ہوئے
اور مرد اپنے بچوں کو لیے ہوئے اور عورت کار میں بیٹھ کر جو ہے اے سی میں مزہ لے رہی ہے. میں نے ٹائم جو دیکھا تو رات کے 7 بجے ڈاکٹر آنے والا اور عصر کی اذان کے وقت میرا گزر ہوتا ہے. میں نے کہا کہ لو بھائی دیکھو، فجر کی نماز کے بعد پارکوں میں جائیں آپ، جو تہجد کو نہیں اٹھتا، جو فجر کو نہیں اٹھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے کہا کافروں چماروں کے ساتھ تو دوڑ لگا، تو میری نماز پڑھ لیتا، میں تجھے صحت دے دیتا، تو مسواک کر لیتا، تو وضو کر لیتا، تو غسل جنابت کر لیتا، تو میرے محبوب کے طریقے پر عمل کر لیتا، تو تجھے ہارٹ اسپیشلٹیز کے پاس، آئی اسپیشلٹیز کے پاس، اسکن اسپیشلٹیز کے پاس کہاں، یہی نا یہ جو فائل رکھی ہوئی ہے ڈاکٹر کی فائل، یہ فائل رکھی ہوئی ہے لائر کی فائل، یہ فائل رکھی ہوئی ہے آمدنی کی فائل، یہ فائل رکھی ہوئی ہے، یہ کون سا؟ کل وہ وقت آئے گا انسان پیشاب تول کر کرے گا، پاخانہ جو ہے ناپ کر کرے گا، اللہ کا عذاب مسلط ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوبوں کو، اپنے بندوں کو وہ سہولت دے رکھی ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھو تو دین، تم کھاؤ تو دین، تم چلو تو دین، تم استنجا کرو تو دین، تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو دین، تم اپنی عادتوں کو عبادت بنا لو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا. لوگ علماء کے پاس یہ پوچھنے تو آتے ہیں، مولانا صاحب نماز کے اندر یہ ہوا کیا کرنا چاہیے، روزے کے اندر یہ ہوا کیا کرنا چاہیے، میں نے قسم کھا لیا کیا کرنا چاہیے، تلاوت کے اندر ہاتھ سے کلام پاک چھوٹ کر گر گیا کیا کرنا چاہیے. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک ہمارا سونا، ہمارا کنگھا کرنا، ہمارا بال رکھنا، ہمارا کپڑا پہننا، ہمارا چپل پہننا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اولیاء، اپنے صلحاء، اپنے اتقیاء، اپنے نیک بندوں کے لیے نہ صرف نماز کو عبادت بنایا، کھانے کو بھی عبادت بنایا، سونے کو بھی عبادت بنایا، چلنے کو بھی عبادت بنایا، کاروبار کو بھی عبادت بنایا، نکاح کو بھی عبادت بنایا، طلاق کو بھی عبادت بنایا، دوستی کو بھی عبادت بنایا، دشمنی کو بھی عبادت بنایا. صرف یہ کہ اس زندگی کو، اس ڈھانچے کو منہج رسول، نبی کے ڈھانچے میں اور نبی کے اسوے میں اور نبی کے نمونے کے سانچے میں اس کو ڈال لو. سوتا تو کافر بھی ہے، سوتا مسلمان بھی ہے، کھاتا کافر بھی ہے اور کھاتا مسلمان بھی ہے، لیکن کافر دنیا کے لیے کھاتا ہے اور مسلمان یہ سوچ کر میرے محبوب کا کھانے میں یہ طریقہ تھا تو یہ سوچ کر کھائے گا، وہ کھانا اس کے لیے عبادت ہو جائے گا. میرے محبوب ایسے سوتے تھے، یہ سوچ کر سوئے گا، اس کا سونا اس کے لیے عبادت بن جائے گا. بس صرف اپنے دل کی کھڑکی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی طرف کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے، آخرت کے، مرد کے، عورت کے، بڑوں کے، چھوٹے کے کسی مسئلے کے اندر ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا. عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے کیسے ملتے تھے اس کا حدیثوں میں ذکر ہے. انسان کے 3 قسم کے بال ہیں. حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رات کے سناٹے میں جب لوگ سو چکے تھے میرے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انس انس اٹھو، اللہ خیر کرے، کسی کا جنازہ نکل گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی کی موت ہو گئی، کیا بات؟ نہیں انس، اللہ کی قسم مجھے میرے گھر سے میں اس لیے نہیں نکالا گیا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور بہت عرصے دراز سے خدمت مبارکہ میں لگے ہیں. انس، میں جب سرمے کی سلائی اٹھایا اور آنکھ پر لے کر گیا تو مجھے یہ مسئلے کے اندر تشویش ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما کیسے لگایا تھا. یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. 3 مرتبہ سلائی لگائی، تینوں ایک آنکھ میں لگا لی، یا لیفٹ آنکھ میں 2 مرتبہ لگائی، یا سیدھی والی آنکھ میں 2 مرتبہ لگائی، کیا طریقہ تھا؟
یہ صحابہ کرام کے اندر طلب تھی، یہ صحابہ کرام کے اندر تڑپ تھی. اپنی زندگی ہم نماز کو حدیثوں کے قریب اور نبی کی نماز کے قریب لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے کھانے کو، اپنے بیت الخلاء کے سسٹم کو، اپنے کپڑا پہننے کے سسٹم میں ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. ذری چیزوں کے بارے میں جو چیز خفیہ اور پردے کی ہے، مرد کی مونچھیں ہوتی ہیں، حدیث کے اندر اس کے احکامات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھایا اور مونچھوں کو منڈایا، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی اس طرح کا استعمال نہیں کیا. اب اگر کوئی قینچی کا استعمال کرتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے مونچھوں کو اتنا کم کیا کہ آپ کے مبارک ہونٹوں کی سفیدی اور بیاض اور حسن ظاہر ہونے لگا، لیکن اس طرح کا استعمال نہیں کیا، تو مونچھ کو مڑھانے کے لیے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، قینچی بھی. لیکن قینچی یہ سوچ کر کرے کہ میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو اس کا مونچھ مڑھانا بھی عبادت ہو جائے گا. 3 قسم کے بال ہیں. ایک مونچھ ہے جس کو مونڈتا ہے، ایک بغل کے بال ہے، ایک زیر ناف کے بال ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو اتنے حیا ہیں اور اتنے صاف ہیں، اتنے شفاف ہیں. یہ چیز پردے کی چیز ہے، بغل کے بال نکالنا، زیر ناف کے بال نکالنا. لیکن فقہا نے، محدثین کرام نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کو بھی بیان کیا. اس کو کہا کہ قینچی کا استعمال کرو. بغل کے بال کے بارے میں کہا نتف کا لفظ استعمال آتا ہے، نون تا با. اس کے لیے نہ قینچی نہ اس طرح آدمی اس کو اپنے انگلیوں سے نکالے. اور جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر بغل کے بالوں کو نہ اس طرح کا استعمال کرے نہ قینچی کا، پانی نہانے کے بعد، پانی میں بھیگنے کے بعد نرم ہو جاتے ہیں. شروع میں کسی بھی معاملے کے اندر کسی عادت کو اپنانا ہے تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے. تہجد کا مزاج گھر میں بنانا ہے، شروع میں تھوڑی پریشانی ہوگی. منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ مہینے گزرنے نہیں پائیں گے کہ آپ سمندری جہاز میں ہو، آپ ہوائی جہاز میں ہو، یہ تہجد کی عادت آپ کو وہاں بھی بے قرار کرے گی. کچھ دنوں کے لیے اپنے نفس کو قابو میں کر لو، اس نفس کو دبا کر رکھو، جوتے مار کر رکھو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب سے ڈرا اور اپنے نفس کو قابو میں کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، خواہش وہاں پوری ہوتی ہے. یہاں کس کی ہوتی ہے؟ امیر کی خواہش. یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، جورو مرد میں حسد، جورو مرد میں جلن، جورو کے دوسروں سے تعلقات، مرد رات کے یہ تم کو معلوم ہے، تم کو معلوم ہے کہ بیٹی کا چکر چل رہا ہے، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے. تم کو معلوم ہے کہ بیٹا کافرہ عورت سے تعلقات رکھ کر ماں باپ کی ناک کٹا. دھوکہ ہے، دھوکے کی دنیا ہے. آج تک اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اور قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کیا، نوح سے وفا نہیں کیا، حضرت عیسیٰ سے وفا. میں اور آپ کس کھیت کے مولی جو یہ دنیا ہمیں ساتھ دے گی کہ اس ذلیل اور ملعون دنیا کے لیے ہم نماز چھوڑیں، داڑھی منڈائیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑیں؟ کچھ تو ساتھ دے بھائی، کچھ تو وفاداری کرے. یہ قبرستان ہے، یہاں کھڑے ہو کر پوچھو کتنے کتنے وہ لوگ جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں زندہ باد مردہ باد، سیٹھ صاحب مرے پڑے ہیں، کون آج ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا؟ یہ ہے قبرستان. کس نے وفا کیا ہے جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی؟ اسی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ڈھانچے میں، اسوے میں ڈھال لیں تو یہ زندگی ہی عبادت ہے. یہ جوتا پہننا عبادت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی. کچھ دنوں تک عادت کے کرنے میں، بچہ پیدا ہوا، اس
کو دودھ پلاتے رہے، کچھ آگے بڑھے سیریلیکس کھلاتے رہے، کچھ آگے بڑھے کھانے کو چور کر کھلاتے رہے۔ اسکول کا زمانہ آیا، پہلن بچہ 7:30 بجے جو عورت 10 بجے تک سوتی تھی، 11 بجے تک جو مرد اور عورت سویا کرتے تھے، اب اسکول بیبی سٹنگ میں داخل کیا تو 7 بجے بیان آ کر ہارن مان اٹھتے نہیں اٹھتے۔ اور چند دنوں کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد خود بخود عادت، سیٹرڈے کو ہفتے کو چھٹی، سنڈے کو چھٹی، لیکن قدرتی طور پر نیند نوشار ہو رہی ہے۔ اس نفس کے کتے کو اپنے کنٹرول میں کرو، تہجد کی عادت ڈالو، رونے کی عادت ڈالو، اس دنیا کو، اس جسم کو تھکا لو تاکہ یہ جسم فریش ہو جائے قبر میں جانے کے بعد۔ جنت میں جانے کے بعد مزے کرو۔ یہاں کسی کو مزہ نہیں، سکندر نے مزہ نہیں لیا، ذوالقرنین نے مزہ نہیں لیا، دنیا پر حکومتیں کرنے والوں کو اس دنیا کی لذت نہیں ملی، تڑپتے رہے، ہمیں کیا مزہ ملے گا؟ اس نفس کو کنٹرول میں کرو۔ مانتا نہیں اور مان لیتا ہے تو خود جگاتا ہے تہجد کے لیے۔ اٹھو، کتنا نورانی ماحول ہوتا ہے، صبح سویرے بیوی جگ رہی ہے، بچے جگ رہے، تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، گھر معطر ہے، اللہ کی رحمتیں اس گھر پر آئیں گی، آنے والا عذاب ٹل جائے گا۔ کچھ دن اپنے اس نفس کو قابو میں کرو، ماحول بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی۔ اب یہ بغل کے بال ہیں، اس کو نہ اس طرح کا استعمال کیا، نہ قینچی کا استعمال کیا، شروع میں تکلیف ہوگی، اور اس میں میڈیکل سائنس نے کہا یہ آج کل کریم، لوشن، کاسمیٹک یہ بغل کی بدبو سے بچاتا ہے، یہ ضرورت نہیں۔ آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، بال ہاتھ پکڑ کر نکالنے سے بال دیر میں بھی آتے ہیں، اور پورا پہاڑ ہمالیہ کھود ڈالیں، محنت مزدوری کریں، آپ کے جسم میں بدبو نہیں آ سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صدقہ، زیر ناف بال آپ نے اس طرح کا استعمال کیا۔ ایک چیز، حالانکہ یہ پردے کی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کیا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بند حمام کے اندر یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو کس کی ہمت تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے عمل کو پیش کیا کرتے تھے، اور سوالات صحابہ دن کے عمل کو پیش کیا کرتے تھے۔ ان کو پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا۔ میں اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو کئی لوگ وہ ہوں گے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کون کون بالوں کا ذکر، لیکن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی قوم کے سامنے اور قیامت تک کی آنے والی نسل انسانی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ مونچھ کے لیے اس طرح کا استعمال نہیں، اور بغل کے لیے اس طرح قینچی کا استعمال نہیں، اور زیر ناف کے لیے جو ہے قینچی کا اور نصف کا استعمال نہیں، بلکہ اس طرح کا استعمال آپ نے کیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان کی قوت مردانگی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ 40 دن سے اوپر اگر وہ ان بالوں کو رکھتا ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر، قوت مردانگی کے اندر فرق آتا ہے۔ ہر جمعہ بھی کرتا ہے، بال کاٹنے کی وجہ سے، اس طرح رگوں پر پھرنے کی وجہ سے، یہ جو ویاگرا ٹیبلٹ ہے یا دوسری گولیاں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قوت باہ میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے بلڈ سرکولیشن کو، خون کے دوران کو بڑھاتے ہیں، اور خون کا دوران بڑھتا ہے تو انسان کی قوت باہ بھی بڑھتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس نے کہا کہ زیر ناف اس طرح کے استعمال سے قوت باہ اس لیے بڑھتی ہے کہ بلیڈ لگ کر جب آگے پیچھے ہوتا ہے تو بلڈ سرکولیشن رائز ہوتا ہے اور اس کا بڑھتا ہے۔ ایک چیز سنتوں سے ثابت ہے، اور ساری دنیا سوتی ہے، جانور سوتا ہے، انسان سوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کرو، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایسی چیز اللہ اکبر، سو اور عبادت، سو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتا تو سبھی ہے، صرف وضو کر کر جو سوتا ہے۔ میرا وضو کب تک رہے گا جو میں نے کیا؟ اب جمعہ میں آپ کا وضو کب تک رہے گا؟
باہر جانے تک رہے گا. وہ استنجا لگا, وہ شوگر کا پیشنٹ ہے, وہ بی پی کا پیشنٹ ہے, اسے گیسٹرک ہے, جاتے ہی اس نے جو ہے گولا داغا, اس کی جو ہے ہوا نکلی, اثر تک بہت مشکل سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وضو وہ بھی ہے جو قیامت تک چلتا ہے, اور قیامت میں اگر ہم اور آپ اٹھیں گے, اگر وضو کر کر سوتے ہیں تو قیامت میں بھی باوضو اور طہارت کے ساتھ اٹھیں گے. وہ 1,00,000 سال کے بعد قیامت آئے, وہ 50 لاکھ سال کے قیامت کا پتہ نہیں نا کہ 2 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے, 10 سال کے بعد بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وضو کر کر سوتا ہے تو قیامت کے دن وہ وضو کے ساتھ اٹھے گا, چاہے 1,00,000 سال کے بعد قیامت آئے. آپ کہیں گے اس کے بعد تو اس نے استنجا کیا, اس نے بیت الخلا کیا, اور انسان کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ٹوٹ جاتا ہے کس کا حکم؟ اللہ کا حکم. اللہ نے کہا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہی اللہ کہہ رہا ہے میری رضا کے خاطر وضو کر کر سو گے, یہ وضو قیامت تک کے لیے چلے گا. قیامت میں اٹھو گے, باوضو اٹھو گے. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ کروٹ بعد میں لیتا ہے جو وضو کر کر سوتا ہے. وعدہ کرو میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, وضو مانگ رہا ہوں. خدا نہ کرے ایسی جگہ ہو, بس میں جا رہے ہو, وضو کا پانی نہیں ہے, سیٹ پر تیمم کر لو اور وہیں سو جاؤ, بس میں لیٹ جاؤ, پانی نہ ملے تیمم کر لو. بندہ کروٹ بعد میں لیتا ہے, میری عزت کی قسم, میری جلالت کی قسم, کروٹ لینے سے پہلے میں اس کی مغفرت کا پروانہ اس کو دے دیتا ہوں. آپ اور ہماری کروٹ پر مغفرت کا وعدہ, ہماری سانسوں پر رحمت کا وعدہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے خدا نہ کرے اگر اس رات کے اندر اس کا انتقال ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر وہ جاتا ہے. سوتے سبھی نہیں ہیں, لائٹ رات کو بند کرتے نہیں کرتے, بیڈ لائٹ جلاتے نہیں جلاتے, صرف یہ نیت کر لی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلنے والی چیزوں کو جلا کر تم سویا مت کرو, چراغ کو بجھا کر سویا کرو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں, اس زمانے میں چراغ تھا, چراغ کو بجھانے کا حکم دیا. ہم یہ کہتے ہیں تاریکی میں نیند اچھی آتی ہے, لائٹ بند کر کر نیند اچھی آتی ہے, لائٹ جلانے سے بجلی کا بل آتا ہے. اسے چھوڑ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ کو گل کر کر سویا کرو. میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں تو بجلی کے بجھانے کا, لائٹ کے بند کرنے کا اجر بھی اللہ کے یہاں مل جائے گا. سوتا ہے آدمی تکیہ لیتا ہے, تکیے کے بغیر کوئی سوتا ہے؟ تکیہ لیتا ہے, تکیے میں نبی کی سنت معلوم کر لی, نبی کا طریقہ معلوم کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ کیسے لیا کرتے تھے. عموماً آپ اپنا سیدھا جو پنجہ ہے اپنے رخسار اور اپنے کلے پر رکھ کر سویا کرتے تھے. کچھ دیر کے لیے میرے محبوب کی ادا, میرے آقا کی ادا, میرے نبی کی ادا. صدیق تو نے نبی کو دیکھا ہوگا, عمر تو نے نبی کو دیکھا ہوگا, فاروق تو نے نبی کو دیکھا ہوگا. نبی کو دیکھا تو نہیں, نبی کے عمل کو تو اپنا رہا. علماء نے کہا کم سے کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا, کم سے کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ قیامت کے دن نبی کی اداؤں کی نقل کرنے والوں کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا. وہ کون تھے؟ وہ سلمان خان تھا, شاہ رخ خان تھا, وہ صدیق و فاروق تھے. ہمارا عمل اس لائق نہیں کہ صدیق و فاروق کے ساتھ ہمارا حشر ہو سکے. صرف سونا ہے, نبی کی ادا کی نقل کرتے ہوئے ہم نے اپنے رخسار کو اپنے کلے کے پاس یہ سیدھا ہاتھ رکھ لیا اور کچھ دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے. صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیار اور محبت سے کہتے رہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. میری ماں, میرے باپ, میری جان آپ پر قربان. تصور کر کر سو کیسے آقا نہیں آئیں گے خواب پہ, وعدہ نہیں آپ نے. آقا حرام زادے آتے ہیں, سیاستدان آتے ہیں, ایم ایل اے آتے ہیں, ایم پی آتے ہیں, منسٹر آتے ہیں, مری ہوئی ماں, جلا ہوا باپ آتا ہے, خودکشی کیے ہوئے لوگ آتے ہیں. آقا ناراض ہیں آپ,
آقا ناراض ہے، آقا ناراضگی چھوڑ دیجیے، آقا ہم نے آپ کے دل کو دکھایا ہے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم معافی مانگتے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری رات تشریف تو لائیے ہمارے گھر میں، کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں زیارت ہوگی؟ جانوروں کی طرح، کتے سوروں کی طرح ڈرامہ دیکھ کر، ناچ گانا دیکھ کر، ساس بہو کے سیریل دیکھ کر سوئیں گے؟ اللہ کی رحمتیں آئیں گے، آقا سے گھر میں آئیں گے۔ کروٹ پر مغفرت کا وعدہ، لاکھوں سال تک چلنے والا وضو، اور یہ وہ وضو جو صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رات کو سوتے ہیں، دروازے کھلا رکھ کر سوتے ہیں، بند کر کر سوتے ہیں، بند کر کر سوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اٹیچ باتھ روم نہیں تھا، استنجا کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ استنجا کے لیے باہر گئے تو آپ نے یہی سوچا کوئی چند قدم ہے، جنگل میں جانا ہے، فراغت پانی ہے، استنجا کرنا ہے اور لوٹ کر آنا ہے، ابھی آ جائیں گے۔ تو دروازے کو کنڈی نہیں لگائی، لاک نہیں کیا، اغل نہیں لگایا، چٹکنی نہیں لگائی۔ جب آئے استنجا سے مبارکہ سے وضو کر کر، دیکھا شیطان گھر کے اندر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم اپنے گھروں کے اندر سویا کرو، باہر جایا کرو اور باہر سے اندر آیا کرو، تو جو مین دروازہ ہے اس کے لاک کیا کرو اور آیت الکرسی پڑھا کرو، زمین آسمان کی کوئی بلا اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ دروازہ تو بند کرنا ہے، لیکن یہ سوچ کر کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاک کرتے وقت آیت الکرسی پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کو نہ پڑھیں گے شیطان گھر کے اندر آ جائے گا۔ کافر بھی دروازہ کھول کر ویلکم کا بورڈ لگا کر نہیں سوتا، بند کر کر سوتا ہے۔ ہم یہ صرف اپنے ارادے کو، اپنی زندگی کے سانچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال لیں۔ سرما لگانا ہے، میرے آقا کا طریقہ کیا تھا؟ عطر لگانا ہے، میرے آقا کا طریقہ کیا تھا؟ بیت الخلاء میں جاتے تھے، داماں پیر لیفٹ پیر پہلے رکھتے تھے، یہ سوچ کر کے میرے آقا رکھا کرتے تھے بیت الخلاء کا جانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ بیت الخلاء سے آئے باہر، سیدھا پاؤں پہلے رکھا، اس لیے کہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ دونوں طریقے تھے، کود کر بھی آ جاتے، لیفٹ پیر بھی باہر رکھتے، آنا تو کیسے بھی ہے، لیکن یہ سوچ کر کے میرے محبوب کی ادا ہے، میں اسے نہیں چھوڑتا۔ بڑی منتوں کے بعد، بڑی مرادوں کے بعد کسی کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی اور اس کو پالا پرورش کیا، اب جب بولنے لگی بچی، ابو جان امی جان، انتقال ہو گیا، بڑا صدمہ دل پر بیٹھ جاتا ہے، نقش بیٹھ جاتا ہے، موت ہے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کوئی ایسا انجیکشن آج تک نہیں آیا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ڈالی گئی، گردے کے بدلے گردہ ڈالا گیا، دل کے بدلے دل ڈالا گیا، رگوں کے بدلے رگ ڈالا گیا، گھٹنے کی ہڈی کے بدلے گھٹنے کی ہڈی ڈالی گئی۔ روح کے بارے میں پوری دنیا آ کر ہار گئی، اور میرے اللہ کے کلام کی صداقت دنیا کے سامنے آ گئی۔ یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہے ہمت؟ مرے ہوئے انسان کی کنیا دان کی آنکھ ڈال دی تو نے، اس کا گردہ ڈال دیا، ٹرانسپلانٹ کر دیا، آرٹیفیشل پیر بنا دیا، مر رہا ہے سکندر اور کہہ رہا ہے اپنے علاقے میں جا کر مروں گا۔ دنیا کی طاقت بے بس ہے کہ اس کو کچھ لمحے دے سکے۔ ایک منٹ وہ نہیں جانتے، آنکھ کو جانتے ہیں، دل کو جانتے ہیں، دماغ کو جانتے ہیں، گردے کے فنکشن کو، کڈنی کے فنکشن کو جانتے ہیں، گھٹنے کو جانتے ہیں، ہاتھ سب بنا دیا، روبوٹ بنا دیا، لیکن وہ روبوٹ چلنے کے لیے بجلی کا استعمال کیا۔ یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ارے یہاں آ کر تم گھٹنے ٹیک دو گے، یہاں آ کر میری قدرت کو مان لو گے۔ قل الروح من امر ربی، یہ روح ہے جو تمہیں دکھتی بھی نہیں اور ہے بھی ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہے۔ میں کہوں زندہ، وہ زندہ ہے، میں کہوں مر جا تو وہ مر جا ہے۔ وہ زندہ کیوں ہے تم نہیں کہہ سکتے، وہ مردہ کیوں ہے تم نہیں کہہ سکتے۔ تم دل کو حرکت مشین سے دے سکتے ہو، جسم کا بلڈ سرکولیشن تم مشین سے دوڑا سکتے ہو،
مرنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی کا ٹمپریچر دے سکتے ہو، اس گرمی کے جسم کا نام زندگی نہیں، دل کی دھڑکن کا نام زندگی نہیں، خون کے دوڑنے کا نام زندگی نہیں۔ یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، یہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ یہاں طاقت دوڑو، یہاں سائنس کا استعمال کرو، یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال کرو، سب کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چٹک نہیں لگاتے تھے، اغل لگاتے تھے، لاک کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر جس رات پڑا ہو اس رات چور آ جائے میرا دامن پکڑ لینا۔ پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایمان میں غلطی ہو سکتی ہے، عقیدے میں غلطی ہو سکتی ہے، حدیث میں تم نے ڈاؤٹ کیا ہوگا، میرے محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لگا کر تو دیکھو، سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں، ویب کیمرے کی ضرورت نہیں، نائٹ واچ مین کی ضرورت نہیں، میرے آقا نے کہا آیت الکرسی بسم اللہ پڑھو، زمین اور آسمان کی بلائیں اللہ کی قسم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہوئی تم نے صحیح نہیں پڑھا، ہوئی تم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ ہم نے عرق گلاب کا علاج بتایا، الحمدللہ یہاں حاجی صاحب آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ شفا یابی ہو گئی۔ وہی سورہ فاتحہ صحابہ پڑھتے تھے، شام کا زہر ختم ہوتا تھا، وہی سورہ فاتحہ بیٹھے ہوئے مچھر کو الحمدللہ رب العالمین اور زور سے کاٹ رہا۔ فاتحہ وہی، الفاظ وہی، زبر زیر وہی، ایمان بنا ہوا تھا، ایمان کھوکھلا ہے۔ ٹریل ورژن میں ہم کام کرتے ہیں، پڑھ کر دیکھیں گے ہوتا کیا ہے۔ سیلف لگا کر کبھی دیکھا انجن میں آواز بھی آ رہی ہے، بٹن ڈال کر دیکھا کہ پنکھا گھوم بھی رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کر یقین کرو کہ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، میرے محبوب کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور نقد فائدہ بھائی، نقد فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رات میں برتن دھلے، ہوم منسٹر، میم صاحبہ، یجمانی، پوری زندگی اس کے لیے ہماری برباد ہو رہی ہے صاحب۔ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے ہم دکان میں جو وقت لگاتے ہیں اس میں کا پو وقت اللہ کے دین کے لیے لگائیں تو وقت کے غوث پاک نہیں ہو جاتے، وقت کے قطب نہیں ہو جاتے۔ دکان میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، سفر میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، یہ جو سگنل میں لال بتی پر کھڑی ہوئی گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں، کہاں جا رہی ہے؟ یہ انشورنس آفس، بیمہ آفس، ٹیکس آفس، کھاتا آفس، کنڈایا آفس، رجسٹریشن آفس، یہی نا۔ یہ جو میم صاحبہ ہے، اب گھر کی نوکرانی نے رات کو ہاتھ دے دیا، دھوکہ دے دیا، اب برتن وہ تو مانجے گی نہیں، کہے گی کل اس سے دلوائیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر رات میں جھوٹے برتن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے بد دعا کریں گے، اللہ رزق کی برکتیں اس گھر سے ختم فرما دے۔ جب پتا ہے کہ یہ آنے والی نہیں، مختصر برتن استعمال کرو، یوز اینڈ تھرو استعمال کرو۔ لیکن گھر کے اندر برتن ہیں اور بیگم صاحبہ، میم صاحبہ، ہوم منسٹر بیمار ہے، الرجی ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یا یہ کہ جھگڑا کرنے پر آ رہی ہے، اگر اس کو یہ حدیث پاک سنائی جا رہی ہے، حدیث پاک کے اندر بتایا گیا اتنا کرو کہ برتنوں میں پانی رکھ کر الٹا کر دو، کم سے کم وہ برتن بد دعا نہیں دیں گے۔ نبی نے کہا ہے نا صاحب، یہ بش نے نہیں کہا، ٹونی بلیر نے نہیں کہا، امیتابھ بچن نے نہیں کہا، نبی کی بات جھوٹی ہے، مانو۔ یہ گھر کے اندر بے برکتی، گھر کے اندر نحوست، رات میں صبح میں آپ داخل ہوئیے تہجد کے وقت مسواک ڈھونڈنے کے لیے تو سڑی ہوئی کھانوں کی بدبو، اور جہاں سڑان ہوتی ہے وہاں خدا کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مسجد کے اندر کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر آنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس گھر کے اندر سڑے ہوئے برتن، باسی کھانے کی، باسی سالن کی بات ہو اور برتن بکھرے ہوئے ہو، حدیث میں آتا ہے وہ برتن بد دعا دیتے ہیں۔ پہلی کوشش خود اگر کچھ کر کر دھل دھلا کر معاملہ صاف کرنا تو کرو، نہیں کر سکتے تو کم سے کم برتنوں میں پانی ڈال کر الٹا کر کر رکھنے کا حکم دیا گیا۔
ناخن کاٹتے ہیں، سب کاٹتے، ایک طریقہ یہ کہاں ملے وہاں سے کاٹنا شروع کر دیا، اور ایک طریقہ یہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ زیر ناف کا تذکرہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیثوں میں بیان کرتی ہیں، یہ تو پردے کی چیز ہے، یہ تو دکھنے والی چیز ہے، تو اس کے بارے میں حدیث نہیں ہے، اور حدیث پر عمل کریں گے مومن کے لیے نغد ثواب، مر رہے نا کمانے کے واسطے، آؤ میں کمانے کا نسخہ بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں انکم کا وہ ذریعہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبری طور پر یعنی نہ چاہتے ہوئے مال ٹوٹ ٹوٹ کر پڑے گا، اور اس کی مثال دی، ٹھنڈ کا زمانہ، کھڑکیوں کو بند کر دیا، دروازوں کو بند کر دیا، لیکن پھر بھی اس کے جو بیچ میں صحان ہیں، سوراخ ہیں، وہاں سے ہوا آ رہی ہے، تو وہاں بھی پیپر لگایا جا رہا ہے، ٹیپ لگایا جا رہا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے ہوا آتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا کیوں مرتے ہو بھائی، یہاں آؤ گے جمعہ میں تو ہم نہ بتائیں گے، یہاں آؤ گے ہم نہ بتائیں گے دنیا کے امن کے نسخے، ہم نہ بتائیں گے دنیا کے سکون کے نسخے، ہم نہ بتائیں گے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے، تم نہ بیمہ کمپنی والا نہیں بتا سکتا، بیمہ کمپنی والا یہ بتائے گا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری جورو کو کیا فائدہ، تو جورو یوں کہے گی جب وہ مال کی حرص و ہوس میں اپنے عاشق اور اپنے بوائے فرینڈ سے تعلقات قائم کرے گی، اللہ اسے موت دے دے تاکہ اس کی بیمہ انشورنس کا پیسہ مجھے آ جائے۔ زندگی میں کسی کو کسی تک نفع پہنچانا ہے تو ایک کی موت اور لاشیں سے گزرنے کے بعد دوسرے کو، اسی لیے کئی بیویاں عاشق کے ساتھ مل کر خاوند کو مارتے ہیں، کئی خاوند دولت کے خاطر بیویوں کو مارتے ہیں، کئی اولاد ماں باپ، دیکھو کرائم اسٹوری، دیکھو جرائم کی دنیا، دیکھو عالمی حالت، جو ماں جو باپ جنت کا دروازہ قدموں تلے جس کے جنت اور جس کے دیکھنے پر 70 حج مبرور کا ثواب، کیا اس کا گلا نہیں گھوٹا جا رہا ہے؟ ہاں ہم بتاتے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کارخانے کے پیچھے، آرام سے فجر کے بعد کارخانہ اشراق پڑھ کر کھولو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، درود پڑھو، کچھ صدقہ کرو، خیرات کرو، جاؤ پھر آرام کرو، آؤ 11 بجے 12 بجے دکان رازق نہیں رازق اللہ ہے، بہت آرام کے ساتھ بیوی سے بھی لطف اندوز ہو، اس سے مزہ لو۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا، یہ پھول، یہ گلاب، یہ چمیلی، یہ موغرا، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ آم، یہ امرود، یہ انگور، یہ سب ہمارے مزے کے لیے ہیں۔ اللہ نے ان میں سب سے بڑا مزہ، جس مزے نے جنت کے مزے کو بھی پیچھا چھوڑ دیا، حضرت آدم کو جنت میں طبیعت نہیں لگتی تھی، پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اب مزہ آ گیا، اس سے مزہ لو صاحب، عبادت ہے۔ ہم بستری کرنا، تم کو کوئی مولوی نہیں کہے گا، ہم بستری کرنا عبادت، بوسا دینا عبادت، نوالا بنا کر کھلانا عبادت، لپٹنا عبادت، مزہ لو، اس لیے کہ میں میرے باپ کا فتویٰ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، پوری دنیا لطف اندوز ہونے کی چیز ہے، جاؤ سائٹ سینگ دیکھو، پھول دیکھو، باغ دیکھو، گل دیکھو، گلستان دیکھو، گلفام دیکھو، گلشن دیکھو، بیوی کا مزہ نہیں آتا۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ان تمام میں ایک نمبر کا مزہ دینے والی جو چیز ہے وہ مرد صالحہ ہے، نیک عورت ہے، اسے نیک بناؤ، پھر دیکھو جنت کے مزے دنیا میں ملیں گے، لو مزہ، لطف اندوز، اس کی قربت حاصل کرنا، اسے مزہ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن آقا کے طریقے پر ہو، اس کے مزے۔ اور ہم بتاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن صرف 2 دن اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں بتایا گیا اگر مال اور دولت ایسے چاہیے کہ دروازے دریچے بند کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ہوا آ جاتی ہے، بس 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 مجھے دولت نہیں چاہیے، اب دولت بس ہے، میں اللہ کو حساب دینا ہے، اس دولت میں اولاد کا بس کرو گے تو بھی آ جائے گی، یہ حدیث پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعرات کے دن اپنے ناخنوں کو
جمعہ کی تیاری کے خاطر سنت کے مطابق تراشتا ہے، مال و دولت نہ چاہتے ہوئے ایسے آئے گی جیسے ہوا اور روشنی نہ چاہتے ہوئے آ جائے گی۔ ایک آدمی دن میں سوتا ہے اور اندھیرے میں سونے کی عادت، کھڑکی بند کیا، دروازہ بند کیا، پردہ لگایا، پھر ادھر سے روشنی، پھر ادھر سے روشنی، دولت کے دروازے بند کرنا چاہو گے، میرے محبوب کا نسخہ استعمال کرو کہ جمعرات کے دن ناخن سنت کے مطابق تراشو، جمعہ کی تیاری کی نیت سے۔ فرمایا نہ چاہتے ہوئے سوراخوں سے دولت امنڈ کر آئے گی۔ ایمان بناؤ صاحب، بیمہ کے فارم پر ایمان ہے، بینک مینیجر کی زبان پر ایمان، سرکار مدینہ شافی محشر ساقی قوثر کی بات پر ایمان نہیں، چلو بھر پانی نہیں موت میں ڈوب کر پڑو اگر ایمان نہیں۔ اور کسی کے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، مزے کی زندگی ہے، پریشانیاں ہیں، ہموم ہے، غموم ہے، حسد کرنے والے، کینہ کرنے والے، دشمن کرنے والے، پیٹ پیچھے گانے والے، بنسری بجانے والے۔ میرے محبوب نے بتایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے جو سنت کے مطابق ناخن کو کاٹے گا، اللہ اگلی جمعہ تک زمین و آسمان کی بلاؤں پر پابندی لگا دیں گے، کہیں گے میری عزت و جلالت کی قسم جو اس بندے کو جا کر تو ٹچ کرے گا۔ آپ غم سے بچنا چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، تو ایک کام کرے، غم سے بچنے کے لیے جمعرات کے دن ہاتھوں کے ناخن نکال لیں، دولت پانے کے لیے نکال لیں، اور غموں سے بچنے کے لیے جمعہ کے دن پیر کے، یا ایک مرتبہ جمعرات میں اور ایک مرتبہ جمعہ میں، تاکہ وہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے۔ اور نکالنے کا طریقہ الل ٹک، یہ ہاتھ وایا، یہ کاٹ دیا، یہ ہاتھ نہیں، یہ جو انگلی ہے یہ چھوٹی انگلی سے شہادت کی انگلی تک، پھر چھوٹی انگلی سے شہادت کی انگلی تک، پھر داواں انگوٹھا، پھر سیدھا انگوٹھا کاٹا، اور باوضو کاٹو۔ لوگ بیوی سے ملے، جنابت کا غسل، اب آل ان ون وہی غسل میں، کٹنگ بھی، شیونگ بھی، زیر ناپ بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، ناخن بھی۔ حدیث میں آتا ہے یہ ناخن، یہ بال ناپاکی کی، بے وضو کی حالت میں اگر نکلے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اللہ میں اس کے بارے میں کچھ گواہی نہیں دیتا، تو جانے یہ جانے۔ اور اگر ہم طہارت کی حالت، ناخن نکالنا ہو طہارت کی حالت میں نکالے، سر کے بال نکالنا ہو، کٹنگ لینا ہو، ہرگز بھول کر بھی جنابت کی حالت میں نہیں۔ اور اگر ہو سکے حجام کو 10 روپے ایکسٹرا دے کر یوں کہو کہ بھائی میرے جو بال کٹنگ کے نکلتے ہیں ان کو ایک پلاسٹک کور میں باندھ کر دے دے، پاک جگہ میں جا کر دفن کرو۔ ناخن کو مرد ہو عورت ہو پاک جگہ میں جا کر ڈالو۔ علماء نے لکھا ہے اور میڈیکل سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انسان کے جسم سے ناخن اور بال نکلنے کے بعد بھی ان کا نیٹ ورک انسان سے رہتا ہے، تال میل رہتا ہے۔ اگر آپ نے ٹٹی میں ڈال دیا، گٹر میں ڈال دیا، موری میں ڈال دیا تو انسان کو اس کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو کیا گیا، سورہ فلق، سورہ ناس، سورت نازل ہوئی جادو کو توڑنے کے لیے، لبید بن عاصم نے کیا تھا جادو، تو پیر کے پاس سرانے 2 فرشتے کھڑے ہو گئے۔ اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا جادو ہوا۔ کہا کس نے کیا؟ اس نے کیا۔ کس میں کیا؟ کنگھے کے اندر جو کنگا کرتے ہیں تو اس میں جو بال آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، عرب کی وادی خوشبو سے معطر ہو گئی، پیدا ہوئے۔ بی بی آمینہ مکے کی وادی میں جاتی تھی، لوگ پوچھتے تھے آمینہ یہ تو جدہ اور مینا اور یہ مکے اور مدینے کے بازار میں تو خوشبو نہیں، تو کون سی خوشبو لگا کر آتی ہے؟ تو بی بی آمینہ نے کہا کہ میرے بدن سے محمد پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی ذات گرامی، اب وہ ناپاک رہیں گے؟ کنگھا کیا، کنگھے کے بالوں کو لیا، اب بال جھڑتے ہیں، ان بالوں میں گھاٹیاں ڈال کر جادو کیا اور ایک باوڑی میں نیچے رکھ کر اس پر پتھر دبا دیا۔ تو اب یہ بال جب نکلے، ان بالوں پر جادو کیا گیا، تو ان بالوں کے نیٹ ورک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کا اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا، اس پر سورہ فلق۔ تو یہ ہمارے جسم سے ناخن اور بال، عورتوں کے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں ان کو پاک جگہ ڈالیے گا، یہ اس کا خون جو عورت کا ہوتا ہے
وہ بھی نکلنے کے بعد عورت کے تعلق میں نیٹ ورک میں رہتا ہے، باقی کی حالت میں نکالیے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو پاکی کی حالت میں نکالتا ہے یہ بال یہ ناخن قیامت کے دن اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے، اور جنابت کی حالت میں کبھی نہیں۔ اور نکالنے کے بعد آپ کسی پاک جگہ پر اس میں کوئی اچھی چیز، میں تو یہ کرتا ہوں کہ کلونجی کے دانے اس میں ملا کر، اس لیے کہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ اب میں کہاں پروگرام میں جاؤں ڈاکٹروں کے پیچھے بڑھتا پڑو، تو میں یہ کرتا ہوں کہ ناخنوں کے ساتھ کلونجی ملا کر دفن کر دیتا ہوں، پڑیا میں ملا کر درخت کے پاس، تاکہ وہ کلونجی کا اثر ناخنوں میں ہو اور ناخن کا اثر ہم پر ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفا اور اللہ تعالیٰ بڑی چھوٹی بیماریوں سے میں سنت پر عمل کیجیے گا۔ یہ چھوٹے موٹے طریقے ہیں۔ انسان کھانے کے لیے بیٹھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کھانے میں شیطان کو داخل کر دیتا ہے۔ سونے میں وضو کیے بغیر بسم اللہ پڑھے بغیر گیا، اب برے برے قسم کے خواب اور ڈرونی سپنے اور خواب کی وجہ سے انسان بیمار ہو، انسان کو ڈر ہوتا ہے، ایک دم وحشی چہرہ دیکھا، جانور کا چہرہ دیکھا، شیطان کا چہرہ، انسان پریشان ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ پکے سچے مسلمان 4 دن کی زندگی ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ، دنیا میں سب سے تیز رفتار کوئی ہوائی جہاز ہو، دنیا میں تیز رفتار کوئی راکٹ ہو، سورج 1,86,000 میل، کلومیٹر نہیں، میل جو ہوتا ہے وہ کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، 2 کلومیٹر 2.25 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے، 1,86,000 86,000 میل ایک سیکنڈ کے اندر وہ دوڑتا ہے۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہماری زندگی اس سے زیادہ بھاگ رہی ہے خبر کی طرف، اس سے زیادہ کیا کر لیا جن لوگوں نے نماز کو چھوڑا۔ اگر آج آپ کی فجر چھوٹی ہے تو آپ نے کون سا تیر مار لیا تھا، کون سا الیکشن جیت لیا، کون سا تاج محل بیوی کے یاد میں بنا دیا، کون سا لال قلعہ آپ نے بنا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نماز کو چھوڑ کر، روزے کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کرنا ہے آقا کے طریقے پر کرو۔ سوتا وہ بھی ہے کتا گلی کا، سوتے ہم بھی ہیں، نبی کو یاد کر کر سو گئے، سنتوں کو یاد کر کر سو گئے۔ یہ سونا ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہو گیا، یہ کھانا ہمارے لیے عبادت بن گیا، یہ بیوی سے ملنا۔ صحابہ کو جب کہا گیا بیوی سے ملنے پر صدقے کا ثواب ہے تو صحابہ کرام خاموش رہنے والے، دنیا کا ہر میل فیمیل جوڑا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی بیوی کے پاس نہ جا کر حرام میں جاتا تو گناہ نہیں ہوتا۔ میرا اللہ اتنا رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، مشفق ہے کہ وہ غیر پر جانے کے بجائے بیوی کے پاس جا رہا ہے، اللہ اجر کا، صدقے کا اجر اس کو دے رہا ہے۔ کون سی چیز چھوڑی ہے؟ ناخن کاٹنے میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہن رہے تھے، ایک موزہ پہنا تھا کہ دوسرا موزہ پہننے سے پہلے ایک پرندہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کوا، اس موزے کو اٹھا کر لے کر چلا گیا، درخت پر جا کر بیٹھ گیا، اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ اللہ جو کرتا ہے دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، پرندہ آیا ہے اللہ کے حکم سے، موزہ اٹھایا اللہ کے حکم سے، گیا اللہ، دیکھے ہوتا کیا؟ تو دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں میں اس پرندے نے اس موزے کو الٹا کرنا شروع کیا، کچھ نوچنا شروع کیا، تو اس میں سے سام کا بچہ زمین پر گرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا لوگوں اللہ تعالیٰ میری کس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ تم بستروں پر جاؤ، کپڑا پہنو، پاجامہ پہنو، جبہ پہنو، قمیص پہنو، پینٹ پہنو، جھٹک کر پہنا کرو کہ کہیں موزی کپڑا نہ ہو۔ اگر آپ اس کپڑے کو، یہ تو نیت یہ کہاں اندر کیڑا ہے کہ کہاں اس کے اندر مچھر ہے کہ کہاں اس کے اندر کھٹمل ہے کہ کوئی ثواب نہیں، یہ سوچ کر کہ میرے آقا نے، میری اللہ اپنی امت کو حکم دیا، میرے آقا کا حکم ہے، یہ سوچ کر پہنیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر پہنیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک وہ کپڑا جسم پر رہے گا اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہے گا۔ سب پہنتے ہیں بھائی کپڑا، سب پہنتے ہیں، لیکن جھٹک کر بسم اللہ بول کر دعا پڑھ کر پڑھیں گے، کپڑا جب تک رہے گا بلاؤں کو ڈیفنس کرتا رہے گا اور
اس کے حق کے اندر دعائے مغفرت کرتا رہے گا. ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، یہ نہیں کہ صاحب مسجد میں آئے تو مسلمان بن گئے اور مسجد سے باہر گئے تو ہم کھانے میں آزاد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا ہے، آپ نے کیسے پانی پیا ہے. اس میں ثواب چھوڑو صاحب، مرنے کے بعد قبر کا مردہ تو دکھ رہا نہیں. وہ تو علماء بولتے ہیں، نبی بولتے ہیں کہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کا دروازہ کھلے گا. چلو اس کو کچھ دیر کے، لیکن نقد فائدہ دنیا میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو کر پانی مت پیو، بیٹھ کر پانی پیو. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہوا اور آکسیجن کی مقدار، کافی مقدار جو مطلوب ہے، وانٹڈ ہے، وہ معدے میں نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ممکن ہے وہ پانی اس کے لیے زہر بن سکتا ہے. سنت بھی اور دنیا کے اندر اس کا نقد فائدہ بھی. اور کہا کہ 3 سانس میں پیو اور پانی پینے کے برتن میں سانس نہ چھوڑو. انسان جو سانس چھوڑتا ہے زہریلا مادہ اس میں نکلتا ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے. بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ 3 سانسوں میں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول کر پیئیں گے. سائنس، میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد آرام کیا کرتے تھے، جس کو حدیث کی زبان میں قیل اللہ کہا جاتا ہے. اب میڈیکل سائنس کہتی ہے قیل اللہ کرنے سے دل کی بیماری نہیں آتی. قیل اللہ کرنے سے صبح میں جو دماغ فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، جو دن میں 7 مرتبہ یاد کرنے سے یاد ہوتا ہے، صبح میں اٹھنے کے بعد، تہجد میں فجر کے بعد 1 مرتبہ میں یاد ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیل اللہ کے بعد بھی یہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور یہی رحمتیں برکتیں اس پر مرتب فرماتے ہیں. اگر کسی کو نیند نہیں آتی ہے اور کسی کو وقت نہیں ملتا ہے، ایک تو یہ ہے، میں نے کہا کہ ہر چیز شروع میں آپ کو عادت بنانی پڑے گی. تہجد میں اٹھنا مشکل ہے، فجر میں اٹھنا مشکل ہے، مسواک کا کرنا کچھ دن کی پریشانی. اس کے بعد جب موبائل نہ ہو ہمارے پاس، جو بے چینی ہوتی ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ بے چینی مسواک کے نہ ہونے پر ہوگی. عادت تو بناؤ. گھڑی بھول کر آ گئے، غسل کرتے وقت گھڑی حمام میں رکھی تھی، آپ سفر میں نکل گئے دکان کے لیے، اب ٹائم دیکھنے کی نوبت آئی تو ہاتھ میں گھڑی ہو نہ ہو ایسے کریں گے، آدمی ایسے اٹھا کر کلائی میں دیکھے گا. عادت بن گئی وہ کہ آپ گھڑی اتنا دیکھا کہ ہاتھ میں گھڑی نہ ہو کر بھی ٹائم دیکھنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں. مسواک کی عادت ڈالو، بچوں کی گھٹی میں مسواک ڈالو، سرما ڈالو، عطر ڈالو، نبی کی سنتوں کو ڈالو، نبی کے طریقوں کو ڈالو. کچھ دنوں کے لیے پریشانی، کچھ دنوں کا امتحان، اور اس کے بعد یہ ہماری عادت ثانیہ بن جائے گی. بازاروں میں بھی جائیں گے جو لوگ نماز پڑھنے کے عادی، لگے گا کہ ایک اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، اور جب تک وہ نماز نہیں پڑھیں گے ان کی طبیعت ہلکی نہیں ہوگی. بیڑی پینے والے کو بیڑی کی عادت، شراب پینے والے کو شراب کی عادت، تو نماز والے کو نماز کی، سرمے والے رات میں 3 سلائی سرما، 2 سیدھے میں اور 1 داویں میں درود پاک پڑھ کر، یا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، یا آیت شریفہ پڑھ کر یا درود پڑھ کر آپ لگائیں، بچوں کو لگائیں. سورہ فاتحہ پڑھنا اور آیت الکرسی پڑھنا، بسترے کا جھٹکنا، سب کو پابند. اے منی تو نے وضو کیا، اے حماد تو نے وضو کیا، ابو بکر تمہیں لگتا ہے تو آ کر سو گیا نیند میں، اٹھاؤ وضو کراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کا کھانا چھوڑتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. اب وہ کرکٹ کا کھیلا ہوا، اسکول کا پڑھا ہوا، اب اس کو جو ہے تھکان ہے، وہ بغیر کھائے سو رہا ہے، تو کہو کم سے کم دودھ کی 1 پیالی پی کر نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے وہ پی کر سو جائے. مزے ہیں صاحب، مزے ہیں، سنتوں میں مزے ہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے اطباء اور ڈاکٹروں نے کہا انسان کو بیماریاں معدے اور دانت سے آتی ہیں. یہ 2 دانت ہے، اس سے آتی ہیں، اس کی سڑان، اس کے جراثیم، اس کے بیکٹیریا، اس کے کیڑوں سے بیمار. اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ بنایا، اس کے لیے برش بنایا. اب جھٹ مار کر کہہ رہے ہیں
کہ ان برشوں کے اندر سور کے بالوں کا استعمال ہوا ہے، اور یہ برش دانتوں کی جھلی کو کمزور کرتے ہیں، یہ برش مسوڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ برش اگر آپ 1 مہینہ 1.5 مہینے میں بدلتے نہیں تو اس کا ریاکشن ہونے لگتا ہے۔ ایک مسواک پیدائش سے لے کر موت تک چلے، اور موت کے وقت بھی وہ آپ کو کلمہ طیبہ یاد دلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، یہ میموری پاور کو بڑھاتی ہے۔ بچوں کے مارکس کم ہیں، بچوں کے امتحان کے دن ہیں، حدیث پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے کہ میرے آقا کے فرمان کے نتیجے میں محدثین نے کہا کہ مسواک کے استعمال سے میموری پاور بڑھتا ہے، قوت حافظہ بڑھتا ہے۔ بچوں کے امتحان کے دن ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اتنا استعمال کرتے تھے حتی یظہروا فی فمہ آخ کی آواز آ جاتی تھی، یعنی بکاری جس کو کہتے ہیں، آخری دم تک یہ سوچ کر کہ میں اپنے بچے کو ٹانک نہیں دلا سکتا میموری پاور کا، میں ٹیوشن نہیں دلا سکتا، میرے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے میں مسواک ہے، اور آپ نے کہا کہ مسواک سے میموری پاور بڑھتا ہے، قوت حافظہ بڑھتا ہے، کر دیکھیے امتحان میں 1 نمبر پر آئے گا نہیں آئے گا۔ اور کہا بلغم نکلتا ہے، قوت حافظہ بڑھتا ہے، منہ صاف ہوتا ہے۔ یہ ہے برش میں، کولگیٹ میں، فلاں میں، کسی ٹوتھ برش کے اندر یہ بتائیے آپ، اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ مسواک 1400 سال پہلے سے وہی ہے، خیل اللہ وہی ہے، اور سرما وہی ہے۔ آج کل اوپن ہارٹ سرجری کا مسئلہ عام ہو چکا ہے، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، اس کے لیے زمین کے کاغذات گروی رکھو، بیوی کا زیور بیچو، قرض مانگو، اداروں کے پاس جا کر بھیک مانگو۔ سچا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا تعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اس لیے کہ اسلامک ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں، صحابہ کرام کے دور حیات میں پہلا واقعہ ہارٹ اٹیک کا حضرت سعد بن ابی وقاص جو ایران کے فاتح ہیں، ان کو سب سے پہلے واقعہ ہوا۔ ریاض نام کے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک ذی حیثیت آدمی تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اینجیو بلاسٹ کرنا، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ انگلینڈ کی فلاں ہاسپٹل کے اندر جائیں۔ ان کے ایک دوست تھے کرنل، جو سابق فوجی سربراہ تھے اور کرنل تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ریاض کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ان کا نام تھا اسلم بیگ۔ اسلم بیگ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے لندن جانا ہے، جو ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے اور میرا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور میرا دل کا اینجیو بلاسٹ کرنا ہے، وال بلاک ہو چکا ہے۔ کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اور فوج میں رہتے ہوئے اگر میں ہارٹ کی بیماری، ہارٹ اٹیک کو ظاہر کروں تو ایک تو نوکری سے بھی نکالا جاؤں گا، اور دوسرا میرا پروموشن بھی رکنا ہی ہے، اور میری بے عزتی ہونی ہے۔ تو بہت میں نے ایسا کوئی نسخہ تلاش کیا کہ اس کو ظاہر بھی نہ کروں اور اس کا علاج بھی ہو جائے۔ علماء کرام سے میں نے رابطہ قائم کیا۔ ریاض صاحب کو سلمان اسلم بیگ صاحب نے کہا کہ مجھے ایک عالم صاحب ملے، اور انہوں نے حدیث کی تحقیق کی، کہا کہ اسلامی تاریخ میں، اسلامی ہسٹری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کا دورہ پڑا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی حکیم بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حکیم بھی تھے، وہ معالج دنیاوی تھے، وہ معالج آخرت بھی تھے۔ آپ سے بڑھ کر کون تھا حکیم، کس کے پاس رجوع ہوتے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع ہوئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ابی، اس زمانے کے اندر اوپن ہارٹ سرجری، اینجیو بلاسٹ، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ فرمایا اجوا کھجور کو، ان کے بیجوں کو پیس کر مغز سمیت ان کو کھلا دیا جائے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل درآمد کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نارمل ہو گئے اور ہارٹ کی بیماری دور ہو گئی۔ مرزا جنرل اسلم بیگ کو کسی نے یہ بتایا تو انہوں نے اپنا تجربہ اپنے ساتھی کو بتایا،
تو ساتھی نے کہا کہ بھئی یہ نازک مسئلہ ہے. کہا کہ دیکھو حدیث پر اعتبار ہو، بھروسہ ہو تو کرنا. تو چنانچہ انہوں نے یہ کہا اجوا کھجور کے بیج کو پیس کر اس کی گٹلیوں کو برادہ کر کر صفوف بنا کر روزانہ صبح نہار پیٹ آدھا ٹی اسپون پانی کے ساتھ استعمال کرو، دیکھو تو صحیح. تو چنانچہ انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد جب وہ انگلینڈ گئے اور انگلینڈ جانے کے بعد پچھلی رپورٹ اور موجودہ رپورٹ، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 1995 1995 کو، 2002 کو. وہ انگلینڈ جا کر پچھلی رپورٹ اور موجودہ چیک اپ کو جب دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا یہ دونوں رپورٹیں ایک آدمی کی نہیں ہو سکتی. یہ صدقہ ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات کے اندر بڑی سی بڑی بیماری کی چھٹکاری کا بھی ذریعہ ہے. ایڈس ہو، سوائن فلو ہو اور بڑے سے بڑی کینسر کی بیماری ہو، رجوع کرو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میرے آقا کی طرف. دیکھو کہ کس طریقے سے، اور اس پر کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. ابھی ہمارے جو ہے صاحب عمرے سے تشریف لائے، بتایا 60-65 ریال یعنی تقریباً 1000-1000 روپے انڈیا کے آپ کے لگیں گے. آپ منگائیے، کون سی چیز کہاں سے نہیں آتی. مدینہ طیبہ سے منگائیے. یہ آنجو بلاسٹ کرنا، یہ سینے کی ہڈیاں توڑنا، اس کے بعد بھی لاکھوں پابندیاں، وزن نہیں اٹھا سکتے، سیڑھیاں زور سے نہیں چل سکتے، کولیسٹرول کی چیز نہیں کھا سکتے، چربی نہیں کھا سکتے. جناب رضوان صاحب نے بتایا کہ 2002 اور آج یہ دونوں مرزا اسلم، کرنل اسلم بیگ رضوان صاحب، یہ دونوں زندہ ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں اس طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کے اور آپ کے بتائے ہوئے فارمولے کے برکت میں اللہ نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، اور آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. وہ دن اور آج کا دن کوئی ہمیں دل کی بیماری، دل کی شکایت نہیں ہوئی. ہر قسم کی کہاں بھاگتے ہو ہاسپٹلوں کے چکر میں، کہاں بھاگتے ہو، اور ان کا علاج کوئی ضمانت نہیں. کوئی ضمانت ہے؟ یہ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا، لیکن نبی کی روایت، نبی کا نسخہ ضمانت ہے شفا دینے کا. سو نبی کے طریقے پر، کھاؤ نبی کے طریقے پر، پانی پیو نبی کے طریقے، یہ ضمانت ہے. اور دنیا والے جو کہیں گے ضمانت نہیں، ایک مشورہ ہے. وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کا مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، ان کا مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اور بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے سیلف اسٹڈیز سے منع کیا گیا ہے. پڑھو بھی علماء کی نگرانی میں پڑھو. اپنے سے پڑھو گے، یہود و نصارہ، اسلام، مسلمان دشمن، ہزاروں چیزیں انٹرنیٹ کے اندر، واٹس ایپ کے اندر ڈال رکھی ہے، اور انسان یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے. کئی لوگ اس قرآن سے، اہل قرآن اسی قرآن کو مان کر جہنمی ہو گئے. قادیانی، شیعہ یہی تو قرآن پڑھتے ہیں، اس سے گمراہ ہو گئے. ہمارے علماء ربانی، علماء حقانی جو اسلاف کے نمونے پر کلام پاک کی تفسیر اور بیانات کرتے ہیں، قریب رہیں گے. دنیا کے ہر وسوسے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. دیکھو حدیث پاک میں آیا دجال مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر حدود حرم کے دروازوں میں اللہ نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں. دجال داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے پٹائی کر کر ان کو وہاں سے بھگائیں گے، وہ بھاگے گا دجال. بات ہوئی. اور دوسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نبی کا خواب سچا، ہمارے آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 آدمیوں کے مونڈے پر ہاتھ ڈال کر طواف کر رہے ہیں، اس کے بالکل پیچھے بالکل اسی طریقے سے دجال اپنے دونوں ہاتھ ساتھیوں کے مونڈے میں ہاتھ ڈال کر طواف کر رہا ہے. وہ حدیث کہتی ہے دجال آ نہیں سکتا، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو مانو گے وہ جھوٹی، اس کو مانو گے یہ جھوٹی، اور نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کی کوئی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے اب نبی تو نہیں آئیں گے، نبی کے وارثوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. علماء نے کہا کہ دجال کے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہونے کی حدیث بھی سچی ہے، اور نبی کا دیکھنا بھی سچا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا
کہ داخل بھی نہیں ہوگا، طواف بھی کر رہا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب تھا کہ جب وہ دجالی کا دعویٰ کرے گا تب داخل نہیں ہوگا۔ ابلیس ملعون ہے، مردود ہے، لیکن ابلیس کے بارے میں آتا ہے وہ معلم الملائکہ تھا، ملائکہ میں بڑا پوسٹ رکھنے والا تھا۔ یہ اس وقت تھا جب وہ ابلیس نہیں بنا تھا، یہ اس وقت تھا جب وہ شیطان نہیں بنا تھا، یہ اس وقت تھا جب وہ مردود و ملعون نہیں بنا تھا۔ تو وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، پڑھتا تھا اور درس دیتا تھا، سجدہ کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ شیطان اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، وہ جب کیا وہ شیطان نہیں تھا۔ تو دجال نے جب طواف کیا، دجال جب آئے گا دنیا میں، امام مہدی آئیں گے، تب وہ اپنی دجالیت کا دعویٰ کرے گا، اور دجالیت کے دعوے کے بعد وہ حرمین شریفین کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جب اللہ کے نبی نے اس کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، وہ دجال تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے بھی دجال ہونے کا دعویٰ کیا تھا، دعوے تو ہزار ہیں، لیکن دجال یہ ہے دعویٰ کرنے کے بعد بنے گا اور اللہ کی مہر لگے گی تب وہ داخل نہیں ہوگا۔ ابھی وہ دجال نہیں ہے، ابھی وہ دجال بنا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک لڑکی ہندو کی، غیر مسلم کی، مسلمانوں کے ساتھ بہت ملنا جلنا تھا، اور مسلمان لڑکی بڑی پرہیزگار تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا، نبی پر درود پڑھنا، اس کو اس کی ادائیں، اس کی سچائی، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی دیانت بہت پسند آئی۔ تو پس پردہ اس نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا، اور کرنے کے بعد اس اپنی سہیلی سے پوچھا، فرینڈ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نماز پڑھوں گی میرا باپ گاڑے گا، میں گھر کے اندر تلاوت کروں گی میری اماں گھر سے نکال دے گی، مجھے ایسا عمل بتا دے کہ میں کرتی بھی رہوں اور اللہ مجھے اجر بھی دیتا رہے۔ کہاں ہر کام میں بسم اللہ پڑھ لیا کر، گھر میں داخل ہو بسم اللہ، گھر سے نکلے بسم اللہ، کتاب کو اٹھایا بسم اللہ، پڑھنا شروع کیا بسم اللہ، ختم کیا بسم اللہ۔ اب وہ آہستہ آہستہ کرتی رہی، لیکن یہ دل کی خوشبو اور دل کی حرارت اور ایمان کی دھڑکن کب تک خاموش رہ سکتی تھی؟ اس گھنٹی کی آواز کو بچنا تھا، اور یہ گھنٹی بجی، اور ایک باپ نے کئی مرتبہ اس کو غور کیا، یہ بچی بسم اللہ کچھ پڑھتی ہے، مسلمانوں سے معلوم کیا، ہاں یہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، یہ بسم اللہ، اچھا یہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ اگر کوئی یہ ایسی ویسی حرکت کرے، بچی ہاتھ سے جائے گی، مسلمان سے بیاہ ہوگی، اور ناک ہماری کٹے گی، خاندان کے اندر رسوائی ہوگی، سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بچی بھی ختم ہو جائے، ہماری عزت بھی باقی رہے۔ تو اس نے ریسرچ کیا کہ عورتوں کی کمزوری ہے کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت کو اپنے خامن سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا زر و زیور سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ مکی حجازی صاحب جو مطاف کے اندر بیٹھ کر بیان دیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ بیان میں فرمایا یہ تو عورت کا زیور سے جو سونے سے تعلق ہے میں اپنے سے نہیں کر رہا ہوں، یہ آیت پڑھی أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جو سونے چاندی میں پلتی ہے بڑھتی ہے، ایک اس کا رب اس سے ہو جاتا ہے۔ حضرت مذاق میں فرمایا کہ آپ اپنی بیگم کو اسکوٹر میں لے کر جائیے گا، اسکوٹر حادثے کا شکار ہوگا تو گرنے کے بعد یہ نہیں پوچھے گی کہ میرے خامن کو کیا ہوا، پوچھے گی کہ میرا ہار کہاں گیا، میرا کام کا مال کہاں، یہ حضرت نے کہا ہے۔ اتنا تعلق ہوتا ہے عورت کو۔ تو اس نے عورت کی نفسیات کو پڑھا اور ایک مرد کو تیار کیا کہ تو ایک امانت لا کر میری بیٹی کے سامنے مجھے ایک صندوق دینا، اور اس صندوق کے اندر اس نے خطرناک ایسے اژدھے کو رکھا کہ جس انسان کو دیکھتے ہی وہ ڈس لے۔ تو کوئی باکس تھا، اس پہ تالا لگا، اس پہ چابی دی، اور کہا بچی کو بیٹی دیکھ بہت قیمتی ہیرے جواہرات کا ہار اس کے اندر موجود ہے، ذرا سنبھال کر رکھنا۔ باپ کو عورت کی مزاج کا پتا تھا کہ یہ چھپے چوری ہی صحیح، کننکی سے صحیح، آنکھ کے اشارے سے صحیح وہ دیکھے گی ہار کیسا ہے، اس لیے کہ عورت کا تعلق زیور سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ دیکھنے کی کوشش کرے گی، اور سانپ ڈسے گا مر جائے گا تو پھر دنیا والے کے سامنے بھی میرا نام ہوگا کہ میں نے نہیں مارا، سانپ نے اس کو مار دیا۔
تو چنانچہ اس کو وہ دے دیا اور بکسا دے دیا، اجزا اس کو دے دیا، اور یہ دیکھ رہا تھا آج لاش آئے گی، کل لاش آئے گی، لاش تو نہیں آئی۔ آخر کار 1 ہفتہ گزر گیا، پھر اس کے بعد اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ تو جب میں میری بچی کے قریب ہوں تو مجھ سے کہنا کہ اس میں رکھا ہوا ہار اٹھا کر وہ مجھے دے دے۔ تو وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد اس سے کہا میں نے آپ کو بکسا دیا تھا امانت کے طور پر، وہ بکسا اس کے اندر قیمتی ہیرے جواہرات کا ہار ہے، آپ اس کو دے دیجئے گا۔ اب اس کو یقین تھا کہ ہو سکتا بچی نہ کھولی ہو، اب کھولے گی جو سام ڈسے گا تو ڈسنے کا آئی وٹنس گواہ یہ صاحب بھی ہوں گے اور بچی کی لاش نکل جائے گی۔ بچی مرتی ہے یا بچتی ہے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک نئے ہم عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سانچے کو نبی کے اسوے اور نبی کے سانچے میں ڈھالے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔